بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس اباؤٹ مارکسزم ان لٹریری تھیوری, کہ مارکسزم کا کیا کنسیپٹ ہے لٹریری تھیوری میں. اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا نیو کرٹیسزم, رشین فارملزم, اسٹرکچرلزم, پوسٹ اسٹرکچرلزم, ریڈر رسپانس تھیوری, ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم اور سائیکو انالیٹیکل تھیوری. سو ان میں سے کچھ ویڈیوز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اور باقی جو بچ جاتے ہیں آپ میرے چینل پہ جا کے وہاں ایک پوری پلے لسٹ بنی ہے لٹریری تھیوریز کے نام سے, سو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کارل مارکس مینز کارل ہینریچ مارکس تھے کون, اور اس کی ہسٹری دیکھیں گے, لائک مارکسزم کی ہسٹری دیکھیں گے, بیکاز کسی بھی تھیوری کی جو ہسٹری ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اس کے جو 3 امپورٹنٹ ورکس ہیں, جس میں دا کمیونسٹ مینیفیسٹو, دس کیپٹل, اور ایک اور ورک ہے جو کہ ہم دیکھیں گے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان ورک کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو مارکسزم تھیوری کی سمجھ آئے گی. اب بات کرتے ہیں کارل ہینریچ مارکس. سو کارل ہینریچ مارکس جو ہیں یہ ایک جرمن تھے, اور 5 مئی 1818 کو اس کی برتھ ہوئی تھی, 14 مارچ 1883 کو اس کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ جرمن فلاسفر, اکانومسٹ, ہسٹرین, سوشولوجسٹ اور پولیٹیکل تھیورسٹ, جرنلسٹ اینڈ اے کریٹیک آف پولیٹیکل اکانومی اینڈ سوشلسٹ ریولیوشنری تھے. ہز بیسٹ نان ٹائٹلز آر دی 1848 پمفلٹ, لائک اس کا جو امپورٹنٹ ورک ہے دا کمیونسٹ مینیفیسٹو, اینڈ دا 4 والیوم, اور جو 4 جلدوں میں کمپلیٹ ہوا وہ ہے دس کیپٹل 1867 سے 1883 تک. Marx's political and philosophical thought had an enormous influence on subsequent intellectual, economic, and political history. His name has been used as an adjective, a noun, and a school of social theory. So کارل مارکس کا جو سیاسی یا جو فلسفیانہ فکر, اس کا بہت بڑا اثر تھا. کس چیز پہ؟ سیاسی تاریخ پہ اور اقتصادی پہ, مینز اکانومی پہ. اور اس کا جو نام ہے یہ ایک ناؤن, ایڈجیکٹیو اور سماجی نظریے کے اسکول کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے. اب بات کرتے ہیں, یہ ایک تو شارٹ بائیوگرافی تھی کارل مارکس کی, باقی آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے بائیوگرافی گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں. تو اگر مارکسزم کی ہسٹری کی بات کریں, کارل مارکس اسٹڈیز ہے پرووائڈیڈ اے بیسس فار مچ ان سوشلسٹ تھیوری اینڈ ریسرچ. Marxism aims to revolutionize the concept of work by creating a classless society. تو یہاں پہ جو classless society ہے, یہ آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ classless society ہوتی کیا ہے, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایک ایک ورڈ جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ اس نے کیا بات کی ہے کارل مارکس نے. سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلاسلیس سوسائٹی ہے کیا. دا ٹرم کلاسلیس سوسائٹی ریفرز ٹو اے سوسائٹی ان وچ نو ون از بورن انٹو اے سوشل کلاس. Distinctions of wealth, income, education, culture or social network might arise and would only be determined by individual experience and achievement. Such a society built on control and ownership of the means of production. اب یہاں پہ یہاں تک تو ہو گیا کلاس لیس سوسائٹی کی ایکسپلینیشن. پھر یہاں پہ مینز آف پروڈکشن سے کیا مراد ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مینز آف پروڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے. سو اس پورے پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے کہ کارل مارکس کے مطالعے نے سوشلسٹ نظریہ اور تحقیق میں بہت کچھ کی بنیاد فراہم کی ہے. مارکسزم کا مقصد ایک طبقاتی معاشرہ تشکیل دے کر کام کے تصور میں انقلاب لانا ہے. طبقاتی معاشرے کی اصطلاح سے مراد ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کوئی بھی سماجی طبقے میں پیدا نہیں ہوتا. مینز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کلاس لیس سوسائٹی. تو کلاس لیس سوسائٹی کا مطلب کیا ہے؟ مینز طبقاتی معاشرے کی اصطلاح سے مراد ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کوئی بھی سماجی طبقے میں پیدا نہیں ہوتا. دولت, آمدنی, تعلیم, ثقافت یا سماجی نیٹ ورک کے امتیازات پیدا ہو سکتے ہیں. ایسے معاشرے میں صرف انفرادی تجربے اور کامیابی سے طے کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ پیداوار کے ذریعے کے کنٹرول اور ملکیت پر بنایا گیا ہے. اب یہ جو مینز آف پروڈکشن کیا ہے؟ ذرائع پیداوار ایک اصطلاح ہے جو زمین, محنت اور سرمایہ کی وضاحت کرتی ہے, جیسے مصنوعات, جیسے سامان یا خدمات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تاہم یہ اصطلاح کسی بھی چیز کا حوالہ دے سکتی ہے جو مصنوعات تیار کرنے کے لیے
استعمال ہوتی ہے۔ In such a society, the means of production, the base in the architectural metaphor Marx uses to analyze and describe the structure of any given society in written human history, are possessed in common by all people rather than being owned by an elite ruling class. Marx believed that economic determinism. اب economic determinism کی یہ پوری ایکسپلینیشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ economic determinism ہے کیا اور اس پیراگراف کا مطلب کیا ہے۔ سو یہاں پہ in such a society the means of production، مینز ایسے معاشرے میں means of production سے مراد پیداوار کے ذرائع، آرکیٹیکچرل استعارہ کے بنیاد مارکس تحریری انسانی تاریخ میں کسی بھی معاشرے کی ساخت کا تجربہ کرنے یا اسے بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کسی اشرفیہ کے حکمران مینز ایلٹ کلاس جو ہوتی ہے، کسی ایلٹ کلاس کی جو لیڈرز طبقے کی ملکیت ہونے کی بجائے تمام لوگوں کے پاس مشترک ہوتے ہیں۔ کارل مارکس کا ماننا تھا کہ معاشی عزم ایک سماجی اقتصادی نظریہ ہے کہ معاشی تعلقات جیسے مالک یا سرمایہ دار ہونا یا مزدور یا پرورتریہ ہونا وہ بنیاد ہے جس پر معاشرے کے دیگر تمام سماجی اور سیاسی انتظامات قائم ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے اٹ اسٹریس پوائنٹس کہ یہ جو نظریہ ہے یہ زور دیتا ہے کہ معاشرے کو طبقاتی معاشی طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کی سیاسی طاقت کا تعین معاشی نظام کی نوعیت سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹرلزم۔ سو ڈائلیکٹیکل میٹرلزم کی یہ پوری ایکسپلینیشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد پھر یہ جو ورڈز ہیں یہ پچھلے پیراگراف کے کلاس اسٹرگل واز دی 3 principles that explained in his theories. Through Marx does attribute to technological function to the economy. He is not determinist as he and Friedrich Engels, German philosopher, wrote in the Communist Manifesto. تو اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ جو ورڈ ڈائلیکٹیکل میٹرلزم ہے اس کا مطلب ہے اردو میں جدلیاتی مادیت۔ جدلیاتی مادیت سے مراد جو ڈائلیکٹیکل میٹرلزم کا مطلب یہ ہے، یہ یورپ میں تیار کی گئی سائنس، تاریخ اور فطرت کا ایک فلسفہ ہے اور کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی تحریروں پر مبنی ہے۔ مارکس جدلیت ایک مادیت پسند فلسفی کے طور پر حقیقی دنیا کے جو حالات یا اس کی موجودگی اور اہمیت پر زور دیتی ہے۔ چیزوں کے اندر تضادات، طبقاتی محنت اور سماجی و اقتصادی تعاملات کے سلسلے میں، لیکن ان تک محدود نہیں۔ اب طبقاتی جدوجہد 3 اصول تھے جو اس کے نظریات کی وضاحت کرتے تھے۔ اگرچہ مارکس ایک تھیولوجیکل فنکشن کو معیشت سے منسوب کرتا ہے، لیکن وہ کوئی فیصلہ کن نہیں ہے، جیسے کہ اس نے اور فریڈرک اینگلز نے جرمن فلاسفر جو تھے انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا تھا۔ The class struggle in its capitalist phase could well end in the common ruin of the contending classes, and as the Terry Eggleton urges in Why Marx Was Right, capitalism can be used to build socialism, but there is no sense in which the whole historical process is secretly laboring towards this goal. The bourgeois dominant class who control، اب bourgeois کا مطلب یہ ہے dominant class، جو dominant class who control and own the means of production، and proletariat جو subordinate class ہوتی ہے، جو middle class جو غریب ہوتے ہیں، the ones who don't own and control the means of production were the only 2 classes who engaged in hostile interaction to achieve class consciousness۔ اب کلاس کانشیسنس کی یہ پوری ایکسپلینیشن ہے، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکچول میں مطلب کیا ہے۔ ان کلاس اسٹرگل اپنے سرمایہ دارانہ مرحلے میں طبقاتی جدوجہد مقابلہ کرنے والے طبقات کے مشترکہ بربادی میں اچھی طرح سے ختم ہو سکتی، اور جیسا کہ ٹیری، یہاں پہ جو ورڈ مینشن کیا گیا ہے ٹیری ایگلنٹن،
ٹیری ایگلیٹن نے دلیل دی ہے کہ مارکس صحیح کیوں تھے۔ سرمایہ داری کو سوشلزم کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ پوری تاریخی عمل خفیہ طور پر اس مقصد کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو ورڈ ہے بورجیزم، بورجیزم کا کیا مطلب ہے؟ غالب طبقہ۔ غالب طبقہ جو ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے پرولٹریٹ۔ اس کا مطلب وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیداوار کے ذرائع کے مالک اور کنٹرول نہیں رکھتے۔ صرف دو طبقے تھے اس وقت جو طبقاتی شعور کے اصول کے لیے ماندنانہ تعامل میں مصروف۔ مارکسزم میں طبقاتی شعور ان عقائد کا مجموعہ ہے جو ایک شخص اپنی سماجی طبقے یا معاشرے میں معاشی درجہ، اپنے طبقے کی سٹرکچر اور طبقاتی مفادات کے حوالے سے رکھتا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق یہ ایک بیداری ہے جو ایک انقلاب کو جنم دینے کے لیے یا جنم دینے کی کلید ہے، جو پرولتریا کی امریت پیدا کرے گی، ایسے اجرت کمانے والے جائیداد سے کم بڑے پیمانے پر حکمران طبقے میں تبدیل کرے گی۔ In Marx's thought, it is only the proletariat, the working class, that must achieve class consciousness. The bourgeois is already quite well aware of its position and power in the capitalist paradigm, as individuals workers know what they are being exploited in order to produce surplus value. تو surplus value کی یہ ایکسپلینیشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی جو ہے پیراگراف ہے۔ اب یہ پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، مینز مارکسزم ہسٹری کے بارے میں۔ ان مارکس تھاٹس مینز مارکس کی فکر میں صرف پرولتریا مینز جو پرولٹریٹ ہوتے ہیں، جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے محنت کش طبقے کو ہی طبقاتی شعور حاصل کرنا چاہیے۔ بورجیزم پہلے ہی سرمایہ دارانہ تمثیل میں اپنے مقام اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ بحیثیت فرد محنت کش جانتے ہیں کہ ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، مینز ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ سرپلس ویلیو پیدا کرنے کے لیے مارکس معیشت میں فاضل قیمت کسی پروڈکٹ کی فروخت کے ذریعے اکٹھی کی گئی رقم اور اس کی تیاری کے لیے اس پروڈکٹ کے مالک کو لاگت آنے والی رقم کے درمیان فرق ہے۔ مزدور کی طرف سے تیار کردہ قیمت جو مختص کی جاتی ہے، سرمایہ دار تاہم محنت کش طبقے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ان کا استحصال نہ صرف فرد بلکہ ایک طبقے کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ اس احساس کے بعد ہی محنت کش طبقہ طبقاتی شعور تک پہنچتا ہے۔ مارکس کا خیال تھا کہ ماضی کے تمام تاریخ تبدیلی کی حالت میں مخالف اور مسابقتی معاشی طبقات کے درمیان جدوجہد ہے۔ مارکس اور اینگلز نے سرمایہ داری، طبقاتی جدوجہد اور سوشلسٹ طریقوں پر مبنی متحد اشاعتیں تیار کرنے میں تعاون کیا۔ They are talking about those socialist movements۔ اب وہ مومنٹس کون کون سے تھے؟ تو یہاں پہ جو 3 مومنٹس ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور کوشچنز بھی پوچھے جاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پریفیس ٹو دا کنٹریبیوشن ٹو دا کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مینز جو مارکسزم میں ڈیفائن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 10 کیپٹل اور کیپٹل جو 1867 میں پبلش ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اپنی ویڈیو کی جو ہے اینڈنگ کریں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیزیں ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو کی۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں آپ کو سمپل ورڈنگ میں سمجھاتا ہوں، آپ لوگ یہ پڑھ لیجئے گا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے کیا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو اصل میں کمیونسٹ پارٹی کا منشور جرمن مینیفیسٹ در کمیونسٹینشین پرتیا ایک سیاسی پمپلٹ ہے جو جرمن فلسفیوں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے لکھا ہے۔ کمیونسٹ لیگ کی طرف سے شروع کیا گیا اور اصل میں 1848 میں لندن میں شائع ہوا۔ منشور دنیا کی سب سے زیادہ بااثر سیاسی دستاویزات میں سے ایک ہے۔ یہ طبقاتی جدوجہد کے لیے ایک تجرباتی نقطۂ نظر پیش کرتا ہے اور کمیونزم کے ممکنہ مستقل کے مشکلوں کی پیشن گوئی کرنے کی کوشش کیے بغیر سرمایہ داری
اور پیداوار کے سرمایہ دارانہ انداز پر تنقید کرتا ہے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کمیونسٹ منشور، یہ جو مینیفیسٹو سماج اور سیاست کی نوعیت سے متعلق مارکس اور اینگلز کے نظریات کا خلاصہ کرتا ہے، یعنی ان کے اپنے الفاظ میں وہ اب تک کے تمام موجودہ سماج کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ Like here, the history of all the hitherto existing society is the history of class struggles. It also briefly features that ideas for how the capitalist society of the time would eventually be replaced by socialism. In the last paragraph of the manifesto, the authors call for a forcible overthrow of all existing social conditions, which served as a class for communist revolutions around the world. In 2013, the Communist Manifesto was registered to UNESCO and Memory of the World program along with Marx Capital Volume 1. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان کے خیالات کو بھی بریفلی پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح اس وقت کے سرمایہ دارانہ سماج کو سوشلزم سے بدل دیا جائے گا۔ منشور کے آخری پیراگراف میں مینیفیسٹو کے آخری پیراگراف میں مصنفین تمام جو موجودہ سماجی حالات کو زبردستی اکھاڑ پھینکنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس نے دنیا بھر میں کمیونسٹ انقلاب کی کال کے طور پر کام کیا۔ 2013 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو کو مارکس کیپٹل والیوم 1 کے ساتھ یونیسکو کے میموری آف دی ورلڈ پروگرام میں رجسٹر کیا گیا تھا۔ دا فرسٹ پبلیکیشن، تو یہاں پہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دا فرسٹ پبلیکیشن لائک کمیونسٹ مینیفیسٹو argues that the history of all the hitherto existing socialists is the history of class struggle. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرسٹ پبلیکیشن کمیونسٹ مینیفیسٹو 1848 دلیل دیتی ہے کہ اب تک کے تمام موجودہ معاشروں کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، چونکہ آلدو طبقاتی جدوجہد تاریخ کا انجن روم ہے، اس لیے تاریخ کے دائرے کو سمجھنے کے لیے طبقاتی تعلقات کا تجزیہ کرنا ہوگا، جو مختلف تاریخی عہدوں مخاصمتوں اور طبقاتی جدوجہد کی شکلوں کو اس طرح کی طبقاتی رشتوں میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں طبقاتی شعور کی نشوونما شامل ہے اور یہ انقلابی تحریروں کی پیروی کرتی ہے جو غالب طبقات کو چیلنج کرتی ہے۔ جو یہاں پہ جو ورڈ مینشن کیا گیا ہوگا کہ جو کنٹرول کرتے ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غالب طبقات کو غالب کہا جاتا ہے، غالب طبقات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ پیداوار کے نئے طریقوں اور سماجی تنظیم کی شکلوں کو تیار کرنے میں ان انقلاب کی کامیابی کی درجہ بندی تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے preface to the contribution to the critique of the political economy. A contribution to the critique of political economy، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس جو وہ پیراگراف میں ہے وہ ہے کیا۔ سیاسی معیشت کی تنقید میں شراکت، جرمن، یہ ایک بک ہے جو کہ کارل مارکس کی ایک کتاب ہے، جو کارل مارکس نے لکھی ہے، جو پہلی بار 1859 میں پبلش ہوئی تھی۔ یہ کتاب بیسیکلی بنیادی طور پہ سیاسی معیشت پر تنقید ہے، جو سرمایہ داری کے سرکردہ نظریاتی ماہرین کے تحریروں پر تنقید کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ سیاسی ماہر جو سیاسی ایکسپرٹس ہوتے معیشیات تھے، جنہیں آج کل اکثر کلاسیکی ماہر یا معیشیت کہا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ 19 سے لے کے 1723 تک، 1723 سے لے کے 90 تک، اور ڈیوڈ ریکارڈو 1823 سے 1772 تک اس صنف کے نمایاں ترین جو ہے ریپریزنٹیٹیوز ہیں۔ In contrast to the manifesto refers to the contribution to the critique of political economy. اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ منشور کے برعکس مینیفیسٹو کا کیا مطلب ہے؟ منشور کے برعکس سیاسی اقتصادات کی تنقید میں شراکت کی پیشکش 1859 اور کیپٹل 1867 طبقاتی جدوجہد کے بجائے نظام کی کھلتی ہوئی منطق پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ تاریخی ترقی کا ایک متبادل اکاؤنٹ فراہم کرتے ہیں
اور پیداوار کے مخصوص طریقوں کے خود ساختہ تضادات اور حرکت کے قانون پر زور دیتے ہیں۔ دیباچہ پر دلیل دیتا ہے کہ معاشرے کی معاشی تنظیم قوتوں اور پیداوار کے تعلقات کی ایک مخصوص نمونے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس بنیاد سے ایک پیچیدہ سیاسی اور نظریاتی ڈھانچہ جنم لیتا ہے جہاں معاشی ترقی سماجی ترقی کو متاثر کرتی ہے۔ مینز ویئر اکنامک ڈیولپمنٹ امپیکٹس سوشل پروگریس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیچیدہ سیاسی اور نظریاتی ڈھانچہ جنم لیتا ہے جہاں معاشی ترقی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ افیکٹس، جو ترقی ہوتی ہے معاشی ڈیولپمنٹ کی، اس کو جو ہے کیا افیکٹ کرتی ہے؟ سوسائٹیل پروگریس۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے 10 کیپٹل اور کیپٹل۔ 10 کیپٹل از آلسو نون ایز کیپٹل، اس کا دوسرا نام ہے کیپٹل، کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی، اور سم ٹائمز سمپل کیپٹل، جرمن 10 کیپٹل لائک پروناؤنسڈ، یہ پوری ایکسپلینیشن ہے جرمن میں، از اے فاؤنڈیشنل تھیوریٹیکل ٹیکسٹ ان میٹرلسٹ فلاسفی، کرٹیک پولیٹیکل اکانومی اینڈ پولیٹکس بائی کارل مارکس۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ 10 کیپٹل میں کیا کہا گیا ہے کارل مارکس نے۔ لائک آئی سیڈ کہ جو 10 کیپٹل ہے اسے کیپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سیاسی معیشیت کی تنقید یا بعض اوقات صرف کیپٹل، جرمن 10 کیپٹل کرتیک، تو یہ پورا نام ہے اس کا لکھا گیا ہے۔ کارل مارکس کا جو فلسفہ سیاسی معیشیت اور سیاست پر تنقید، مارکس کا مقصد کلاسیکی سیاسی ماہرین اقتصادات جیسے کہ ایڈم اسمتھ، جین فیسٹسی اینڈ ڈیوڈ ریکارڈو اور جان اسٹورٹ میل کے برعکس سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کے تحت معاشی نمونوں کو ظاہر کرنا تھا، جبکہ مارکس منصوبہ بند دوسرے، تیسرے اور چوتھے حصے کو پبلش کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا۔ دوسری اور تیسری جلدیں اس کی نوٹس سے مکمل ہوائے اور ان کی موت کے بعد اس کے ساتھی جو فریڈرک اینگلز نے شائع کیے تھے۔ تو یہ کچھ جو پارٹس تھے وہ رہ گئے تھے، پھر اس کے جو فرینڈ تھے فریڈرک اینگلز، اس نے جو ہے پبلش کرائے تھے، اور اس کے ہمارے پاس جو ہے 4 والیومز تھے۔ The fourth volume was completed and published after Engel's death by the Marxist philosopher Karl Kautsky. Thus Capital is the most cited book published before. اب اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جو 4th والیوم تھی میں جو چوتھی جلد مکمل ہوئی اور مارکس فلسفی کا جو فلسفی کاکل اکاؤنٹسی کے ذریعے اینگلز کی موت کے بعد جو ہے پبلش ہوئی۔ 10 کیپٹل سوشل سائنسز میں 1950 سے پہلے پبلش ہونے والی سب سے زیادہ حوالہ دینے والی کتاب ہے، مینز ریفرنس دینے والی کتاب ہے۔ کیپٹل سرمایہ داری کے ابتدا اور متحرک سے زیادہ فکر مند تھا، جیسے کہ میکلین 1971 کہتا ہے، جس میں مینز جو 1971 میں اس نے کہا تھا، اس سے مراد طبقاتی جدوجہد ہے جو بنیادی طور پر سرمایہ اور محنت کے ذریعے جدوجہد کے تناظر میں سرمایہ داری کے اندر بجائے اس کے کہ اس کے دبانے پر کیپٹل کو اس بات پر غور کرنے کی بجائے کہ اس نے کیسے ترقی کی ہے اور اس نے کیسے کام کیا ہے، اس کی پیشنگوئی کرنے سے کم فکر مند تھا۔ اس لاجک کو سمجھنے کی کلید لائک سماجی تعلقات کی اجناس کی شکل تھی، ایک ایسی شکل جو صرف سرمایہ داری میں پوری طرح سے تیار ہوئی تھی۔ آئیڈیالوجیز کی اگر بات کریں، یہ لاسٹ جو ہے ٹاپک ہے، یہ ویسے 10 کیپٹل سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آئیڈیالوجیز کی اگر بات کریں، اٹ از ٹاٹ دیٹ دا تھیریز آف کلاس اسٹرگل، پولیٹکس اینڈ اکانومکس دیٹ مارکس literary criticism emerged. The thought behind Marxist criticism is that works of literature are mere products of history that can be analyzed by looking at the social and material conditions in which they were constructed. تو اوورآل اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جو طبقاتی جدوجہد لائک تھرو دا تھیریز آف کلاس اسٹرگل، سیاست اور معیشیت کے نظریات کے ذریعے ہی مارکسی ادبی تنقید کا ظہور ہوا۔ جو مارکسی تنقید کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ لٹریچر کی تخلیقات محض تاریخ کی پیداوار ہے جن کا تجربہ ان سماجی اور
جو مٹیریل حالات کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے جن میں وہ تعمیر ہوئے تھے۔ مارکس کا کیپٹل کہتا ہے کہ جو یہاں پہ جو کوٹیشن مینشن کی گئی ہے، the mode of production of material life determines altogether the social, political and intellectual life process. It is not the consciousness of man that determines their being, but on the contrary their social being that determines their consciousness. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موڈ آف پروڈکشن ہے، مادی زندگی کی پیداوار کا طریقہ سماجی، سیاسی اور فکری زندگی کے عمل کو مکمل طور پہ متعین کرتا ہے، اور مردوں کا شعور ان کے وجود کا تعین نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس ان کا سماجی وجود جو ان کے شعور کا تعین کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ ہیں، بٹ سمپلی، سیدھے الفاظ میں اگر ہم کہیں، مصنف کی سماجی صورتحال ان کرداروں کی اقسام کا تعین کرتی ہے جو تیار ہوں گے سیاسی نظریات کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں کیا کہا ہے، the political ideas displayed and the economic statements developed in the text، کہ سیاسی نظریات کو ظاہر کیا جائے گا اور متن میں تیار کیے گئے معاشی بیانات۔ So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. اس کی جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ سو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو مارکسزم سے ریلیٹڈ جو اور ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے وہ دیکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔